تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے ایام ازاں میں بہتر انتظامات کے لیے حیدرآباد کے قدیم عاشور خانے نال مبارک واقع پتھر گھٹی کے لیے ایڈ ہاک کمیٹی تشکیل دی ہے، جو آئندہ 70 روز تک عاشور خانے میں منعقد ہونے والے مجالس و جلوس کے انتظامات اپنی نگرانی میں منعقد کرے گی۔ سینئر صحافی نجف علی شوکت کو اس کمیٹی کا صدر بنایا گیا ہے اور شیعہ برادری کے ایسے نوجوان جو عقیدت مندی سے عاشور خانہ جات کے تحفظ کے لیے آگے آئے ہیں، ان کو کمیٹی میں رکھا گیا ہے۔ کمیٹی نے کل شب یعنی 14 اکتوبر کو عاشور خانہ پہنچ کر وقف بورڈ عہدیداروں سے جائزہ حاصل کر لیا۔ صدر کمیٹی نجف علی شوکت نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چند گوشوں سے واٹس ایپ کے ذریعے جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جس کا وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایام ازاں میں عاشور خانے نال مبارک میں منعقد ہونے والے مجالس رجسٹر میں درج نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے ایسے مومنین جو نال مبارک میں مجالس کا انعقاد کرتے ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ وہ کمیٹی سے رجوع ہو کر تاریخ اور وقت رجسٹر میں نوٹ کروا لیں، تاکہ دیگر مومنین جو کہ وہاں مجالس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی وقت دیا جا سکے۔ مومنین کے لیے پیش ہے ایڈ ہاک کمیٹی کے صدر نجف علی شوکت کا تفصیلی انٹرویو۔ عاشور خانے میں جو کہ وقف بورڈ مینجمنٹ میں تھا، ایڈ ہاک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کل ہی آپ لوگوں نے یہاں پر چارج لیا ہے، تو یہاں پر جب آپ چارج لیے اس وقت علم مبارک ساز و سامان یہاں پر موجود تھا جو پہلے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آندھرا پردیش اسٹیٹ وقف بورڈ والوں نے بہت ہی شارٹ پیریڈ میں ہمارے پاس لیٹر بھیجا کہ ایڈ ہاک کمیٹی بنائی گئی ہے یہاں کے تقدس وغیرہ کے لیے۔ جب ہم یہاں پہ چارج لینے آئے تو علم مبارک کی استادگی شروع ہو گئی تھی۔ جو علم بردار تھے وہ لوگ علم استاد کی تیاری کر رہے تھے۔ تھوڑی سی ان کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ کمیٹی آ کے کسی چیز کی مداخلت کریں گی، لیکن جب ان کو میں بتایا کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ جیسے مراسم پہلے انجام دیتے تھے ویسی دیجیے، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی وہ ذمہ داری کو آپ نبھائیے، بہت ہی شارٹ پیریڈ میں دیں گے۔ اصل ہمارا جو مقصد ہے علام عاشور خانہ جات کا تاریخ عاشور خانہ کا تحفظ کرنا ہے۔ ہم وقف بورڈ سے بھی یہی مانگ کیے تھے۔ درگاہ صفین میں بھی جب علم مبارک وہاں سے غائب لاپتہ ہو گئے تھے تو اس کے لیے بھی ہم کافی محنت کر کے اس کو ریکور کروائے کہ بھئی کیونکہ ہمارے نشانیاں مٹا دی جا رہی اس سلسلے میں ہم لوگ شیعہ نوجوان جتنے بھی ہیں اس میں آگے آ رہے ہیں کہ گنبدوں کا بھی ہم دورہ کریں، وہاں پہ بھی کئی مقامات پہ علم مبارک کو مٹا دیا گیا، اس کے بھی ہم ریپرزینٹ کریں۔ اسی سلسلے میں وقف بورڈ والوں کو شاید یہ خیال آیا کہ بھئی کوئی لوگ تو نکلے ہیں کام کرنے والے، ان کے بھی ہم پوچھے تھے کہ بھئی اس کی حالت ہے، اس کا مین مقصد ہمارا کو اس کا تحفظ ہے عاشور خانے کا، اس کی تاغدوزی ہونا، اس کی مضبوطی ہونا، اس کو بنانا۔ تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ اور دوسری بات میں اس سے بولا کہ ڈائریکٹ مینجمنٹ میں ہے یہ چیز جو ہے وقف بورڈ سے اگر آتی ہے شیعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں، نوجوانوں کے ہاتھوں میں، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ کوئی کسی قسم کا خوف ہے، کیونکہ وقف بورڈ میں ڈائریکٹ وقف بورڈ کی حالت ہے۔ آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ چھت میں سے پورے اس وقت جو ہے جڑیں نکل کے آگئی ہیں پورے چھت پہ۔ اگر یہ عاشور خانہ کی جات کا وقف بورڈ بنانے والا نہیں، اس لیے اس کے لیے میٹنگ کمیٹی ان کو خود خیال ہے، ہاں چلو لوگ بنائیں، ہم جائیں گے 10 محرم کے بعد ہم سارے مراسم یہاں کے جو انجام دے رہے ہیں ان کو ایسی ذمہ داری دی ہے۔ اب یہ 12 محرم کے بعد ہم اس کے کیسا اس کا پروٹیکشن کرنا، کیا کرنا، اسٹیٹ اور سینٹرل گورنمنٹ سے ہم اس میں نمائندگی کریں گے۔ چند گوشوں سے یہ بھی آواز بلند ہو رہی ہے کہ یہاں پر چند لوگ جو مجالس کو خطاب کرتے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی ایسے یہ کمیٹی بنائی گئی۔ دیکھیے جہاں تک میری صدارت کا سوال ہے، میں صدر کمیٹی ہوں۔ اس عاشور خانے میں جو مجالس ہوتے تھے وہ ہوں گے، جو ذاکر پڑھتا تھا وہ برابر پڑھیں گا، اس سے ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کسی کو حسین کے معاملے میں روک لیں۔ اگر جو بھی پھیلا رہا ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انتشار پیدا کرو، انتشار پیدا کرنے والی طاقتوں سے ہم نوجوانوں کو دور رہنے کا مشورہ دیتے۔ یہ انتشار پھیلا کے اتنے ٹکڑے پیدا کر، یہ عاشور خانہ وقف ہے، کسی کی جائیداد نہیں ہے، کوئی بھی آپ یہاں پہ آ کر سکتے ہیں، مجلس ختم کر سکتا ہے۔ مجلس یہاں پہ جو مجلس کا انعقاد کرتے ہیں تو ان کے لیے ایسا آپ پیشگی کمیٹی سے نہیں، اب تک تو 10 دن کے جو مراسم ہیں یہاں پہ ہم ان سے پوچھتے جا رہے ہیں کون کون ہے، جو مجالس کریں گے، اس کے بعد جو بھی یہاں پرانے مجالس ان کے پاس انٹری کرنے، برابر کوئی نئی بھی کرنا چاہتا ہو کریں، مجلس کو روکنے کا سوال ہی نہیں ہے۔
اس سے قبل کہ وہ مجلس کا انعقاد ہو، آپ کی کمیٹی یعنی کہ آپ صدر ہیں اس کے، تو آپ سے رجوع ہو کر جو بھی ان کا پروگرام ہے نہیں، ہم 12 کے بعد یہ چیز کریں گے کہ اس باقاعدہ اعلان دیں گے، ہو سکتا ہے کل پرسوں بھی دے دیں، ایام ازا شروع ہو چکے، جو بھی مجالس کرنا چاہتے ہیں کریں، آ کے انلسٹ کرا لیں آپ، اگر معلوم ہو پہلے سے ہو، اچانک کوئی آ جائے، دو لوگ آ جائے تو مشکل پیدا ہو سکتی ہے، آپ انٹیمیشن دیجیے جیسے ہر علاقوں میں ہوتا ہے ملیں گے۔ سب سے پہلے جو بھی انتشار پھیلانے سمجھے وضع حسین کے دشمن ہے یا ماتم حسین کے دشمن ہے۔ یہاں پر مراسم اعزام میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ نہیں، ہم لوگ جو چارج لیے ہیں اس وقت بغیر اگر دیکھا جائے تو وقف بورڈ کو خود کچھ نہیں معلوم ہے، صرف ہمارے کو یہ 5 علم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ 3 ماہ مراتب کے علم اور ایک نشان، 8-9 چیزیں سمجھیں، ہم اس سے ہم اتنا ٹیک اوور کریں۔ ہم پہلے ان کو بتا دیے کہ جو مراسم آپ لوگ کر رہے ہیں کریے، اس میں ہم کو کوئی مداخلت کرنا نہیں، آپ ضرور کرتے رہیے۔ آئندہ ہم کو اور آگے کہ ابھی میں اور پوچھا ہوں کہ روٹ کہاں سے جاتا تھا علم، کدھر رکتا، کتنے بجے نکلتا، کب پہنچتا، ایسا چیز ہم اس کے لیے ریپرزینٹ کرتے رہیں گے برابر۔ ہمارا یہ مقصد ہے، عاشور خانوں کا تحفظ یہ مقصد ہے۔ اس کے لیے ہم ایک ٹیم 2 مہینے سے ہم لوگ کام کریں، تو ہو سکتا ہے ان کے علم میں آؤں گا، وہاں کی علم ریکور کرانے ہماری خدمت کے لیے وہ لوگ ہم برابر کریں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کمیٹی ہے، ایڈ ہاک کمیٹی ہے 70 ڈیز کی، آپ رکھیں 70 کے بعد نہ رکھیں آپ کا اختیار ہے۔ وہ آدمی کو انٹرسٹ ہوگا جو مالافائڈ انٹرسٹ رکھتا ہے، مالافائڈ انٹرسٹ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ لوگ کی کمیٹی آنے سے قبل جو یہاں پر کیئر ٹیکر تھے اور جو لوگ یہاں پر خدمت گزار تھے، سنا یہ جا رہا ہے کہ کمیٹی کے آنے سے وہ لوگ ناراض ہیں۔ نہیں، میں آپ کو پہلے بولا تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہو، نہیں، وہ تو ایک فطری عمل ہے، اچانک کوئی آدمی آ گیا تو میں یہی سوال کر رہا ہوں ان سے، بھائی بجائے آپ یہ کہ آپ کے مراسم میں ہماری کوئی مداخلت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ خوش ہونا چاہیے کہ بھائی چلو کمیٹی آگے ڈائریکٹ مینجمنٹ وقف بورڈ جیسا آج تک جو اشر وہاں کا ہو رہا امام زامین کا ڈائریکٹ مینجمنٹ میں اس کا پیسہ حق کے انتظامیہ بول کے 15% اس کا پیسہ لے کے کھا جا رہا ہے، یہ تو غلط ہے نا۔ اگر آنا تو خوشی انہوں تو ویلکم کرنا چاہیے، کوئی مطلب نہیں، آپ کی جو مراسم ہے آپ برابر استعمال کریے، ہم کچھ کمیٹی تھوڑی بولے کہ آپ یہ مت کریے وہ نہیں مت کریے، پہلے بھی تھے کمیٹیاں، وہ کیوں سے کرتے تو جب سے تو بولے تھے ڈائریکٹ ملیا تو بولے کمیٹی بناؤ۔ آج کمیٹیوں کا مطالبہ اور اب پوری دنیا میں سارے درگاہوں کی کمیٹیاں بن رہے ہیں، یہ کمیٹی ہمیں تو اعتراض کیوں؟ جو اعتراض کر رہا سمجھنا آپ اس کا پروٹیکشن نہیں چاہ رہا انہیں۔ ہم صرف اسٹیٹ نے سینٹرل گورنمنٹ سے بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں، محرم کے بعد اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ کو پورے بتائیں گے۔ ایک عاشور خانہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، علاوہ توقع کے لیے بھی ہم آرکائز والوں کو کہیں گے بھائی انلسٹ تھا یہ نکالے کون، اور نکالے تو اس کو دوبارہ انلسٹ کرو، کیونکہ کمیونٹی یا کوئی چیز اس کی داغدوزی اتنی کرنا، آرکائز والے جب کریں گے تو ان کا کیمیکل الگ ہوتا، ان کا ٹینڈر چیک کال ہوگا، سب کچھ کر تو ان کو بھی ریپرزینٹ کیے، ہو سکتا ہے 10 بار کے بعد کوئی رزلٹ آئے 6 مہینے میں 2 مہینے میں۔ ہمارا مقصد عاشور خانوں کو تحفظ کرنا ہے، اگر کوئی سوچ کے آ رہا ہے ان کا ہے ان کا، تو غلط بات ہے، یا تو پھر آگے کریں وہ خود۔ اگر آپ کو ان 70 دن میں اگر کوئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے تو آپ اس کے لیے کیا میں آپ کو نہیں، کیسے جستجو؟ یعنی کہ جیسے کہ کئی گوشوں سے مخالفت کی جا رہی ہے، کیسی مخالفت؟ جیسا کہ یہاں پہ ذاکرین کو روکا جا رہا ہے، آپ کو ابھی بولا میں ہے نا، آپ کس طریقے سے تیار ہیں دیکھیے عاشور خان، یہاں پہ کوئی جتنے ذاکرین مجلس تاثیر پڑھے ہیں دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، ہم کسی کو نہیں روک رہے ہیں، غلط بات ہے۔ جو بھی پھیلا رہے ہیں وہ کسی نہ کسی جو ہے انتشار کی پالیسی پر رہا ہے، ان کی پالیسیوں کو ناکام بنا دیں گے، بولا سوال ہی نہیں ہے۔ اور کوششیں ہو بھی چکے، یہ تک بول دیے کہ واٹس ایپوں پہ لوگ یہاں گڑبڑ ہو گئی، ٹینشن ہو گیا، فلاں ہو گیا، جبکہ کوئی ٹینشن نہیں ہوا، 10 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا، سب چلے گئے، اور بھائی خوشی خوشی۔ ابھی میں بات کیا بھائی کیا ہوا، آپ جیسا کرتے تھے پہلے میں بول کیوں نہیں کرے، آپ برابر کریے، ہے نا۔ کہ اللہ مبارک سے کتاب علم استاد کرنے کے لیے ہم لڑے، چوری کا علم کو ریکور کرا کے استاد کروا رہے ہیں، بورڈ کو فورس دلا کے 30,000 روپے لگوا کے بنوائے، علم کو 12,000 روپے دے کے چوکی بنوا کے لگوائے، تو 6,000 8,000 جو بھی لیا بیچارہ، جب استاد کروا رہے ہیں تو استاد علم کو روکے کا سوال۔ یہ تو بعض گوشے جو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے قوم کی ملکیت ہمارے ہاتھ میں آئے یا قوم ہمارے ہاتھ میں، ایسے کسی کوشش کرنے والوں کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں تک حسین کا معاملہ ہے، ہر ازادار آگے بڑھنا، ہر آدمی کا آگے بڑھنا فرض ہے، اور جہاں تک بھی ہم جہاں ریپرزینٹ کریں، کوئی بھی ایسا آدمی جو خود وہاں پہ کمیٹی والے وہ لوگ بھی کوئی اعتراض نہیں کرے، علاوہ ایسا توقع بات لیجیے، وہاں معین اقبال کمیٹی ہے، وہ خود جو ہے کبھی انکار نہیں کرے، 10 تاریخ کو عید کے دن خود صاحب بھائی صاحب سے بولے بھائی ایسا ایسا ہے، میں نے ہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے سوال ہی نہیں، آلریڈی ہمارا میمورنڈم چلے گیا اور بھی کر رہے ہیں، ہمارا مقصد علاوہ کا پروٹیکشن۔ آپ یہ بتائیے کہ ابھی ہم کچھ عاشور خانہ بنا جاتے کے موڈ میں یا حالت میں نہیں ہے، آرکائز والوں سے کام لے رہے ہیں۔ 3 سال پہلے کشن ریڈی کے ریپرزنٹیشن سے ایک لیے تھے، کوئی
कोयल कुंटे का मसला, वहाँ पे अच्छा बड़ा हाल बना, टॉयलेट्स बने, सब कुछ। क्या कोई आप सोचिए क्या कोई आमदनी है आर्काइव्स को क्यों करी उन्हें बात? भाई जब आप गवर्नमेंट है, जब आप करने बैठे, हमारी कम्युनिटी का भी हम माइनॉरिटी भी मैक्रो माइनॉरिटी, हम को इतना नज़रअंदाज किया जा रहा है इसके अंदर। हम इस पर पूरा फाइट करने वाले हैं हुसैनियत के मामले में। कोई रिजर्वेशन नहीं है, किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और कुछ पूछना आप पूछो, मैं सब जवाब दूंगा। बोला शुक्रिया।